ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ان کے پاس ایک صحابی تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابی ہیں ان کی زندگی ایک گھڑی بھر یعنی کچھ دیر میں انتقال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتائی کہ آپ کی زندگی تھوڑی سی رہی، ایک ساعت یعنی کچھ دیر کی۔ وہ صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو میرے لیے سب سے بہتر عمل ہے آپ اس کے تعلق سے ارشاد میں اب کون سا عمل کروں جو مجھے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو میرے لیے سب سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم کی جستجو میں لگ جاؤ، یعنی علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ میوہ چن لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے باغ کیا ہیں اور میوہ کیا ہے، یعنی جنت کے باغات کیا ہیں اور میوہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس سے یہ جنت کے باغات ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لے کر آئے تو دو حلقے لگے، ایک حلقے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دعا مانگ رہے ہیں اور ایک حلقے والے علم دین حاصل کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، یہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک چاہے تو دے اور چاہے اور جو علم دین حاصل کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر علم کی مجلس لگی تھی، علم دین حاصل کیا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ علم دین کا سیکھنا، علم دین کا سکھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور علم کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے علم سیکھیں، اور اب علم سے مراد فرض ہے یہ بھی ہے جو عمل فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جیسے جس بندے پر جیسے نماز فرض ہوئی اس کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، اسی طرح سے زکوٰۃ اس کے پر فرض ہوئی تو اس کا زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، حج فرض ہوا، حج کا علم سیکھنا، شادی کے معاملات مسائل کا سیکھنا، اسی طرح سے جیسا بندے پر جو ہے وہ علم جیسے احکامات لگتے رہیں گے ویسا اس کو علم دین سیکھنا یہ فرض ہوتا رہے گا، یہ فرض ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری علم ہے، سب سے زیادہ ضروری علم ہے وہ عقائد کا علم ہے۔ تو عقائد کا علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔
جب کسی بندے کو عقائدی معلوم نہیں ہوں گے اپنے، پھر وہ اپنے کیسے عقیدے دے گا؟ تو آپ بھی اب جو ہے علم دین حاصل کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے، صحابہ کرام رضوان کے طریقہ کار پر چلیں، اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے طریقے پر چلتے ہوئے علم دین حاصل کریں۔ اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔